اہل زمانہ کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہ قوم ایک عجیب تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت ہر زبان پر حاضر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں بنایا کرتے تھے، لیکن یہ قوم اتنی ناپاک اور ناشکری تھی کہ انہی روٹیوں سے بچوں کا پہانا صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے دیکھا کہ ایک عورت روٹی سے اپنے بچے کا پہانا صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ خدا کے خوف سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا خوف ڈالے اور تم سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے آدمی کا مذاق اڑایا اور کہا، جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو؟ جب تک سنسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب ڈالا۔ پانی جو کہ زندگی کی اہم ضرورت ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی جمع کی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جس کا ان لوگوں نے پہاڑ بنایا تھا۔ اس کام کے لیے وہاں پر لائن لگتی تاکہ ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت اور ان کی ناشکری کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جس کا رزق باقاعدہ ہر طرف سے آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا۔ صرف ان کے اعمال پر جو وہ لوگ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا لیکن وہ رسول کے انکاری تھے اور پھر ان تک عذاب آن پہنچا۔ ایک اور واقعہ موجود ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مارب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس بند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وسیع و عریض اور خوبصورت باغ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ باغات کے پھلوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوتی تھی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے ان کو شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے غریب لوگوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب اور بے نوا لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کرے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تنگ دست اور غریب لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تحریر کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی نامی چوہوں نے مارب نامی بند پر حملہ کر دیا اور اس بند کی دیواروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ انہی دنوں میں بارشیں زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا
اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا، جس کی وجہ سے بند کی دیواریں ٹوٹی اور ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا، جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی اور ان کے محل تباہ ہو گئے۔ ان کے باغات میں صرف کچھ پیلو اور کچھ بیری کے درخت بچے تھے۔ خوشحال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کی ناشکری کی سزا دی، ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔